جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد امین اور آپ سن رہے ہیں 10th کلاس کے لیے لیکچر اردو کا۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سبق نمبر 3، اور آپ یقیناً یہ کتاب آپ نے نکال لی ہوگی۔ اور آج کے سبق کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی، اور یہ سبق کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ اس کے علاوہ سبق کا جو صنف کا تعین اگر کیا جائے تو آج کا سبق جو ہے وہ ایک طرح سے داستان کہانی ہے، تو بڑی مزے کی ہے جی پیارے بچوں۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے بھی MCQs آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا، سن پیدائش اشرف صبوحی 1905، سن وفات 1990، یہ آپ نے نوٹ کر لیجیے گا MCQs کی شکل میں۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ ڈیش میں پیدا ہوئے، دہلی میں۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ یہ MCQs ہم جماعت۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ کس محکمے میں؟ محکمہ ڈاک و تار، ڈاک خانے میں۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ قیام پاکستان کے بعد اشرف صبوحی کہاں آ گئے؟ لاہور۔ MCQs 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، ریٹائرڈ ہوئے، اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ہمدرد دواخانہ میں لکھنے لکھانے کے شعبے کے ساتھ۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے اور اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال، دہلی شہر کے اندر جو اردو بولی جاتی تھی اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے، یعنی کہ اس شہر کے اندر جو اس زمانے میں اردو بولی جاتی تھی اس میں بات بات پر روزمرہ اور محاورے، یہ آپ نے 9th میں نے آپ کو ساری چیزیں کروائیں بھی تھیں، محاورے آپ نے یاد کیے تھے، تو انہی میں سے جو ہے وہ آج آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آنے والے سبق جو ہم ریڈنگ کرنے لگے ہیں اس کے اندر کتنے محاورے استعمال ہوتے ہیں میں بھی آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا۔ پوری گرفت رکھتے تھے انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر 12 سے زائد کتابیں بھی لکھیں اور بہت مقبول ہیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، جس میں سے یہ آج کا جو سبق ہے یہ بھی لیا گیا ہے، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اوکے جی، یہ تھا مصنف کا تعارف۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھتے ہوئے آپ نے جن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ان میں ایک تو اردو زبان کے اندر استعمال ہونے والے خصوص وہ دہلی کی زبان جو ہے اس کے اندر جو محاورے استعمال ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہ اور ذو معنی الفاظ کو بھی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تردد کے ہم آگے چلتے ہیں۔ نیا سبق کہانی کی شکل ہے جی، دلچسپی سے سنیے گا۔ آنے والے اہم اقتباس کی طرف جو ہے میں نشان بھی لگواؤں گا، اور آج کا ہوم ورک بھی یہی ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلا جو پیراگراف ہے، جو نثر پارہ ہے، جو کہ بورڈ میں اکثر جو ہے وہ آیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، سیدانی بی کا ایک وقت۔ یہاں سے کہاں تک ہوگا وہ میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں۔ اسٹار اردو نوٹس کے پیج نمبر 17 پر یہ اقتباس آپ کو حل شدہ بھی مل جائے گا۔ تو سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، بڑا چرچا تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں، قلعے کاف کے اوپر زبر پڑا جائے گا، کاف کے اوپر زبر، قلعہ، قلعہ نہیں پڑھیں گے اس کو، قلعہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو 9th میں سبق نمبر 1 میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو بہرحال دوبارہ سے بتا رہا ہوں چونکہ 10th کلاس میں اعراب کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ محاورہ ہے جی، کان پکڑنا، کسی کے سامنے کان کس کے سامنے پکڑا جائے گا کہ
کسی کو آپ اپنے سے بہتر تعظیم دیتے ہیں، اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ، یہ محاورہ ہے، محاورہ تن کہ ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں مغلانیاں کپڑے سینے میں۔ محلات میں، محل کی جمع محلات میں، جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، یعنی کسی نئی قسم کی ٹکائی کا ذکر ہوا، تو یہ بلائی گئی۔ یعنی کوئی بھی نیا فیشن آیا، کوئی کپڑوں میں جدت آئی، تو ان کو لازمی بلایا گیا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، ایک بڑا رعب تھا، ایک بڑی عزت تھی ان کو کہ شہر کے اندر جتنی بڑی بڑی نوابوں کی بیگمات تھیں وہ انہی سے کپڑے سلواتی تھیں۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، عزت دینا، آنکھوں پر بٹھانا، عزت دینا۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، پالکی ایک طرح سے سواری۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو اقتباس حل کرنا ہے وہ یہاں تک کا تھا، آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ آپ نے اس میں سے 4 مشکل الفاظ جو ہے وہ بھی نکالنے ہیں اور تشریح کرنی ہے، آج کے ہوم ورک کا یہ حصہ۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، مراد اللہ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، آنکھوں سے کچھ نظر نہ آیا۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب، دنیا مطلب کی ہے، تو مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے جی، اگر آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے تو کوئی خاطرداری نہیں ہے، کوئی آؤ بھگت نہیں ہے، اور ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بہت سے انہی دنوں کے اندر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے بھی آئے ہیں کہ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آگے چلتے سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیدانی بی کی، ٹھیک ہے جی۔ مرہٹہ گردی، وہ جو 1857 کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی مرہٹوں کے ساتھ جو ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، بڑا برا سمجھا جاتا۔ مغلانی کا یعنی کہ سلائی کرنے کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا، بیوہ ہونے والا وقت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپیہ انعام میں لیا، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی کہ سیونگ نہیں کی۔ دل کی حاتم دل کی بڑی کھلی تھی اور طبیعت کی نرم تھی۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جی، الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود بھی ہیں جنہوں نے ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ مدد بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دلوں کو وسعت دیجیے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے کہ تم میں زیادہ حقدار تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے، اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے راہ میں آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ وہ اپنے پاس، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا جی، جو آپ کو 100% دے رہا ہے، اس سے کیا ضرورت ہے آپ کی 2.5% کی؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جتنا آپ کا ہاتھ دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ عطا کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا تھا کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بڑی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی برس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئی، طاقتیں دھوکہ دے گئی، دغا دے گئی۔ طاقتوں سے مراد وہ حصز دیکھنے کی، ٹھیک ہے جی، وہ بڑھاپا آ گیا تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ اندھیرے دن سے مراد یہاں پر مشکل دن۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب
کہ سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں، جیسے اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کپ کپاتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، یعنی کہ نظر نہیں آتا تھا ٹھیک طرح سے، سوئی کا ناکا کا مشکل سے سوجتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کہڑنا سکھاتی تھی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کیسے میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ پرستان جہاں پہ پریوں کے رہنے کی جگہ، تان کا مطلب جگہ، وہاں کے، اب یہ پرستان میں نے بولا ہے تو ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو ذرا کمنٹس میں بتائیے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لفظی مطلب بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ جہیز وہ شادی بیاہ میں جو کپڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایم سی کیوز ہے کہ کیوں بلایا تھا، شارٹ آنسر کویشچن بھی ہے، کیوں بلایا تھا بادشاہ نے۔ اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کہ کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دلانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، روشندان کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ انگیٹھی جس میں کولے دھکائے جاتے ہیں۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگیں، سیدانی بی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا تو تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لے کر آئی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی نے کہا، ہاں بیوی، ہے تو سچ، لیکن کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، ہوئی اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی کہتی ہیں، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بید کھلا، راز کھلا تو بتیری ڈری، بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت، کیا مصیبت آتی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بھی کا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح ہوا بڑی بھی، میرا تو پتا پھٹ جاتا، مراد یہ کہ میں تو مری جاتی، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی بات ہے، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انڈرلائن کیجئے گا جی، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ جب کوئی مشکل سے انسان ڈرتا ہے، لیکن جب مشکل آ جاتی ہے نا تو پھر اس سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر چونکہ ہمیں بحیثیت مسلمان ایک ہی امید ہے، وہ اپنے رب سے ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، اور اللہ ہی ہم سب کی مدد کرنے والا۔ بیماری سے لوگ کتنے بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی کہ تمہاری ماں پر بہت سی رحمت۔ اچھا، ہمیں بھی
تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ سیدانی وہ کہتی ہیں کہ وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یعنی کہ بہت ڈر لگتا ہے۔ محاورہ، پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، بڑی ضد کی اس نے۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مان۔ مجھے بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں لاپرواہیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی۔ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، قبر بھی کہتے ہیں اس کو گور کو، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا۔ سیدانی، یہ ان کا بڑا پن تھا جی، یہ جتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ یقیناً ایسے ہی ہے انسان، جیسے ابھی میں نے بات بتائی کہ انسان دوسرے انسان کا جو سہارا بنتا ہے وہ ایک سبب پیدا ہوتا ہے اس کی نیکیوں کا۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی سناتی ہوں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مارا فوراً جوڑے سل رہے تھے۔ اول پہلے تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہوا، کام ذرا کم ہوا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مکتب اسکول، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا تو کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی، شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی، بونٹ پلاؤ انڈر لائن۔ آج کل جو ہے جی یہ آپ نے ٹرائی بھی کرنا ہے، ماما کو کہیں کہ ہمیں بونٹ پلاؤ بنا کر ذرا کھلائیں۔ یہ ہوتا ہے جس سبز چنے آج کل ملتے ہیں، جسے ہمارے ایریا میں چھولیا بھی کہتے ہیں، تو سبز چنے ملتے ہیں، اس کا پلاؤ جیسے مٹر والا پلاؤ بنتا ہے، تو یہ ذرا انڈر لائن بھی کریں اور فرمائش بھی کر دیں ساتھ ہی۔ مجھے خوب بھاتا ہے، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، ماما گھر میں کچن میں کام کرنے والی خاتون، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا۔ جٹ پٹے کے دو معنی جی، سورج جب طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، تو یہاں پر آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر جو معنی لیا جا رہا ہے وہ غروب ہونے کا لیا جا رہا ہے۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، سواری بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے اپنے پسندیدہ پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی ڈیش چادر، سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، مطلب 2 آنے دیے جاتے تھے تو اتنا فاصلہ طے ہو جانا، یہ اندازے سے وہ بتا رہی ہیں کہ کرایہ اتنا دیتے تھے پینس پہ، ڈولی پہ، تو اتنا فاصلہ طے ہو جاتا تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے، یہ محلے کا نام ہے، اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آوازیں نہ آئیں، وہ جو پینس اٹھا کر چلتے تھے اور وہ آگے سے آوازیں دے رہے ہوتے تھے، آگے سے ہٹ جائیں، آگے سے ہٹ جائیں، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں کر رہے ہیں، سائیں انڈر لائن کیجیے گا۔ انشاءاللہ آنے والا لیکچر جو ہوگا اس سبق کے بعد وہ گرامر کے حوالے سے ہوگا، تو اس میں ذکر کیا جائے گا کہ لفظ اور اسم اور کلمہ اور اسم کی اقسام کے بارے میں۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے گا، یہ اس میں صوت ہے، سواد سے، سین سواد واو تے، ٹھیک ہے جی، اس میں صوت، سائیں، اور پینس کو جیسے پہیے لگ گئے، اڑی چلی جا رہی تھی، کلیجہ دھک سا رہ گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، تریلیاں آنے لگیں، گھبراہٹ ہو گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کوہار کہاں لے جا رہے ہیں؟ کوہار وہ جو پینس کو اٹھانے والے، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر میں نے
اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے کہ جس کا ککھ نہ رہے، ستیہ ناس ہو جائے۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، ایک بے سری سی شکل کا، جس کی شکل بکرے کا سا منہ تھا، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جا رہی تھی۔ نہ کوہار تھے نہ کوہاریاں، نہ جو ہے وہ پینس یا پالکی اٹھانے والے نہ اٹھانے والی ہیں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگے، ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی، اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق جو ہے وہ یہی مکمل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں نشان لگائیے گا، اور جو ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہے اس کو بیٹھ کر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔